السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیس بک لائیو کے ساتھ میں ہوں فصیحہ, اور فیس بک لائیو کی یہ نویں ایپیسوڈ ہے, اور آپ لوگ ہمارے پیج سے ڈفرینٹ اپڈیٹس دیکھتے رہتے ہیں, اور اس میں ہمارے جو پروگرامز کے سلسلے ہیں جس میں ہم آپ لوگ کے لیے لے کر آتے ہیں مختلف ایشوز خیبر پختونخوا کے حوالے سے. کچھ اس میں ینگ ٹیلنٹ ہوتا ہے, کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو کہ جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ہم لوگ بات کرتے ہیں. آج بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, ایک پروگرام جس کے حوالے سے کل آپ لوگوں نے دیکھا تھا, ڈفرینٹ پوسٹرز وغیرہ دیکھے تھے, آپ لوگ کے کامنٹس بھی موصول ہوئے, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم لوگ رہیں گے آپ لوگ ساتھ ٹھیک 6 بجے تک. آج جولائی 2020 کی 2 تاریخ ہے, اور آج ہم اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ یہ جانیں کہ جو موجودہ صوبائی حکومت ہے اس کے خیبر پختونخوا میں کیا کیا انیشیٹوز ہیں, کیا سوچ رہی ہے ان کانٹیکسٹ آف کووڈ, اور کیا ایسے چیلنجز ہیں جو کہ گورنمنٹ فیس کر رہی ہے. سو اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے آج پروگرام میں ایک گیسٹ بھی موجود ہیں جن کے حوالے سے آپ آلریڈی جانتے ہیں. مبشر منظور صاحب ہیں جو کہ انصاف لائر فورم کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں خیبر پختونخوا کے. اس کے علاوہ یہ سیکٹری گڈ گورننس ہے ڈسٹرکٹ پشاور کے. ویلکم کرنا چاہوں گی آپ کو. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے اس چینل پر دعوت دی, اور ماشاء اللہ آئی ہائیلی اپریشیٹ یور ورک, اور ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں خواتین کو فرنٹ پر آنا چاہیے, بولڈ طریقے سے آنا چاہیے. جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں تو میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, اور آئی آلسو وش یو گڈ لک. تھینک یو. بیسیکلی میرا تعلق حکمران جماعت سے. میں سیکٹری گڈ گورننس ڈسٹرکٹ پشاور بھی ہوں. ریسنٹلی مجھے انصاف لائر فورم میں بھی کچھ رسپانسبلٹیز دی گئی ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر KPK, اور میں سابقہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہیں اس میں بھی ڈسٹرکٹ ممبر بھی رہ چکا ہوں. یونین کونسل 14 لاہوری سے الیکشن کانٹیسٹ کیا. 4 سال کا ٹینیور بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ گزارا, اور جو ہے اب بھی اپنی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں, اپنے لیول پر کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی اس وقت ہمارا ویژن ہے, ڈٹرمنڈ ہے کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بالکل. جب کبھی بھی PTI کی بات آتی ہے تو گزشتہ 1 دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں, یا اس سے بھی زیادہ سے, کہ پاکستان تحریک انصاف نے کافی زور و شور سے اپنی ایفرٹس شروع کی ہیں, اور پھر ان کو پہلی مرتبہ موقع ملا صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بنانے کا, اور اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق میں بھی ان کی حکومت ہے اور مختلف صوبوں میں مختلف کام کر رہے ہیں. اسپیشلی خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کے ووٹرز نے بہت ایک اچھا انیشیٹو اس طرح سے لیا کہ PTI کو فرسٹ ٹائم انہوں نے چانس دیا کہ وہ صوبے میں حکومت بنائے, اور پھر ان کی کارکردگی پہ مطلب دیکھتے ہوئے پھر وہ ان کو آگے سپورٹ کیا. آپ یہ بتائیے گا کہ ویژن کیا رکھتے ہیں آپ اسپیشلی خیبر پختونخوا کے کانٹیکس میں؟ اوور آل تو ویژن کا ہمیں پتہ ہے PTI کا, لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے اسپیشلی اپنے ویژن کے حوالے سے بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں آپ کے نوٹس کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے KPK میں یہ سیکنڈ ٹائم ہماری آئی ہے, اور جو فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اور یہ جو ہے جو فرسٹ ٹائم ہماری گورنمنٹ تھی, یہ اس کی کے ریزلٹس ہیں کہ ہم جو ہے نا دوسری دفعہ گورنمنٹ بنا سکے, کیونکہ جو ڈیلیورنس میں پبلک ڈیلیورنس میں جو ہے نا عوام خوش تھی, انہوں نے دوبارہ ووٹ دیا, اور ہم میجورٹی کے ساتھ اس دفعہ گورنمنٹ ہم نے بنائی. کانٹیکسٹ میں کہ ویژن میرا کیا ہے, میں آپ کو جو گڈ گورننس کے کانٹیکسٹ میں بناتا ہوں, کیونکہ کسی بھی جو گڈ گورننس کا اگر آپ لٹرل میننگ لے لیں تو مطلب اچھی طرز حکمرانی. تو جب اچھی طرز حکمرانی ہوگی تو لازماً سی بات ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا, اور جب لوگوں کو ریلیف ملے گا تو آپ اگلی دفعہ بھی ایک ہمت کے ساتھ جو ہے نا آپ جو ہے نا عوام میں جائیں گے, اور آپ ان سے کہیں گے جی آپ ہمیں مینڈیٹ دیں. تو جو گڈ گورننس کے حوالے سے جو میں آپ کو جو چیدہ ہماری جو پروونشل گورنمنٹ نے جو کام کیے ہوئے ہیں, وہ جس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہاں تھوڑی سی اس میں آپ یہ کہتے ہیں اویئرنیس کا تھوڑا ایشو ہے کہ عوام میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے, اور ابھی کیونکہ ڈسٹرکٹ گڈ گورننس کا سیکٹری میں آیا ہوں, میں انشاءاللہ اس کے اوپر انیشیٹوز کچھ لے رہا ہوں. دیکھیں جس طرح ہم نے کچھ مفید قانون سازی کی,
جس طرح رائٹ ٹو سروسز, جی, رائٹ ٹو انفارمیشن, رائٹ ٹو کانفلکٹ لا. اس کے علاوہ جو نا اگر آپ دیکھیں کنزیومر پروٹیکشن کوڈ کے ہمارے کچھ قوانین ہیں جس کے اندر کچھ کمیٹیز ہیں, ٹھیک ہے, کنزیومر کمیٹیز ہیں. مطلب ان سب میں جو ہے نا یہ ایسے قوانین ہیں کہ جس میں نہ صرف عوام کو ڈائریکٹ ریلیو ہے, بلکہ اگر آپ کے کوئی کام نہیں ہوتے جو پبلک ڈیلیورنس میں کسی قسم کا مسئلہ, تو اس میں سب ریمیڈیز عوام کے لیے موجود ہے. ریسنٹلی ابھی اگر آپ دیکھیں تو 2020 کی میں آپ کو قانون سازی بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک قانون پاس کیا, پروونشل گورنمنٹ نے, پبلک سروس ڈیلیوری اینڈ گڈ گورننس ایکٹ 2020. تو وہ ایک بہت خوبصورت قانون ہے جس میں جتنی بھی پبلک ایجنسیز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نیچے باؤنڈ کر دیا گیا کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ جو ہے عوام تک جو سروس ڈیلیور کریں. تو اس طرح کے ہمارے بہت انیشیٹوز ہیں جس کے اوپر ہم نے لیجسلیشن کی, لیکن صرف اور صرف کچھ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اویئرنیس میں کہتا ہوں کہ جی بالکل اویئرنیس نہیں ہوگی. وہ اویئرنیس کے کچھ ایشوز ہیں, لیکن اس کے اوپر بھی ان اداروں نے جو رائٹ ٹو سروس کمیشن ہے, رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن ہے, ان لوگوں نے کافی جو ہے نا اپنی بلبوتے پہ اویئرنیس کی کوشش کی. لیکن ابھی کیونکہ میں ڈسٹرکٹ گڈ گورننس ہوں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر اسپیشل انیشیٹوز لے رہا ہوں, اور ہر یونین کاؤنسل سطح پر میں اس میں جو نا اویئرنیس کے لیے جو نا واکس اور پروگرام کراؤں گا. ابھی ہم کیونکہ اپنی ٹیم بلڈ اپ کے اسٹیج پر ہیں, لہٰذا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس پہ پازیٹیو ایکسپیکٹ کریں. ہم امید بھی رکھتے ہیں اور ہم سپورٹ بھی کریں گے ہر طرح سے گورنمنٹ کو, جیسے ہم نے ابھی کیا. اور پی ٹی آئی کے جو زیادہ سپورٹر ہیں خیبر پختونخوا کی, میں نے بات اس وجہ سے کی کہ خیبر پختونخوا نے ایک روایت بدلی پی ٹی آئی کو چانس دے کے, کیونکہ آلریڈی ڈفرینٹ پارٹیز چلتی آ رہی تھی حکومت میں, تو اس وجہ سے ڈیلیوریبلس کی بیسس پہ پھر فردر آپ لوگ کو مزید بھی سپورٹ ملی. اوکے, یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اسپیشلی بینگ سیکٹری گڈ گورننس, آپ کے ڈومین میں کون کون سے کام آتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے یونین لیول کی بات کی ہے, وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے ووٹرز ہیں, تو ان کا کس طرح سے آپ جو ہے وہ اعتماد حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ٹیم ورک ہوتا ہے. آپ کو جو بھی عہدہ ملے اس میں نیچے ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہے. میرے اوپر جو ٹیم ہے اس میں جو ہے جو پروونشل لیول پہ وہ ہیں ڈاکٹر علی حیدر صاحب, وہ پروونشل سیکٹری گڈ گورننس ہیں. اور پھر ہم سے اوپر جو ہے جو ہماری ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہیں شاہد یوسف صاحب, جو ہمارے سینٹرل سیکریٹری گڈ گورننس ہیں. ہم ان کے جو ویژن ہے ان دا لائٹ آف ویژن آف عمران خان, ہم اس کے مطابق جو ہے ٹیم کی فارمیشن بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا ایشو یہ ڈیو ٹو کرونا جو ہے نا ہمیں ایس او پیز کا ذرا فالو اپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وی مسٹ لیڈ این ایگزامپل. اگر ہم یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں گے تو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام دی آرڈنری عام عوام سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کریں گے. لہٰذا ابھی جو ہے نا میرے جو ڈومین ہے وہ بیسیکلی ڈسٹرکٹ پشاور ہے, جس میں 92 یونین کاؤنسلز ہیں. اور یعنی 92 یونین کاؤنسلز پہ نہ صرف تحصیل لیول پر ہم نے فارمیشن کی ہوئی ہے سیکریٹری گڈ گورننس, بلکہ ہر یونین کاؤنسل لیول پر بھی یو سی لیول پر ایک سیکریٹری گڈ گورننس ہوگا, جس کے انڈر جو ہے جو ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے. اس آئین میں درج ہے کہ آپ کے انڈر جو ایجوکیشن کا محکمہ, لوکل گورنمنٹ, ہیلتھ, دیگر جو محکمے ہیں وہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر آپ ٹو دی ایکسٹینٹ آف چیک اینڈ بیلنس کہ مطلب آیا لوگوں کو پبلک ڈیلیورنس میں کوئی ایشو نہیں ہے, سروس ڈیلیوری میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جس جگہ پہ ہمارے لوپ ہولز ہیں وی کین آئیڈینٹیفائی اٹ, وی کین فارم دا رپورٹ اینڈ وی کین سینڈ اٹ ٹو, ہم اوپر بھجوائیں گے. تو یہ ہمارا ایک ڈومین ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین کے اندر موجود ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ ہماری ساری ٹیم بن جائے گی تو پھر وہ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں پھر میں ایک اکیلا نہیں, پھر سمجھے میرے ساتھ 92 لوگوں کی فورس ہے, تو وہ پھر ہم
کام ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کے رزلٹس ویری پازیٹیو رزلٹس آئیں گے اگلے آنے والے وقت میں. ٹھیک ہے. یہ ایک اچھی بات ہم نے دیکھی ہے اس گورنمنٹ میں کہ وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اور جہاں تک بات ہے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی، تو ان کا شروع سے ایک یہ ہے کہ یوتھ کو وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سب سے بڑی فورس ہے. آپ نے کہا کہ SOPs کو امپلیمنٹ کرنے کی آپ نے بات کی، اس کو دیکھنے کی بات کی. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل جو تاجر برادری ہے، اس کے علاوہ مختلف جو بزنس پرسنز ہیں، وہ تھوڑے سے ناراض نظر آتے ہیں گورنمنٹ سے. تو ان کو کس طرح سے آپ کنونس کرنے کے لیے کوئی آپ کے پاس ہے لائے عمل کہ ان کو کنونس کریں کہ یار یہ مطلب لانگ ٹرم میں ہمارے فائدے میں یہ بات جائے گی؟ دیکھیں، ابھی تو مجھے یہی تو نہیں پتہ کہ وہ کس بابت گورنمنٹ سے ناراض ہیں. لیکن دیکھیں، اگر خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی ایک ہی بات کی کہ جی میں ہمیشہ یہ بات کرتا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن. جی، وہ اسی وجہ سے بات کرتے تھے کہ اس سے اگر تاجر برادری کا کاروبار نہیں چلے گا تو لازماً سی بات ہے کہ جو ان کے پاس امپلائیز ہیں وہ لوگ بھی افیکٹ ہوں گے. جی، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی. ہاں، جو SOPs ہے اس پر عمل کرنا وہ ہمارا ایک اپنا سیوک سینس ہے، ہم لوگوں کو خود فالو کرنا ہے. پوری دنیا میں یہ ہے. اب پوری دنیا فائنلی اس نتیجے پہ پہنچ گئی ہے کہ نہیں جی، انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ملکوں میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ریلیکس کرنا شروع کر دیا ہے. تو مطلب میں تو تاجر برادری سے یہ ایک عاجزانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بالکل کاروبار، اگر آپ کو گورنمنٹ نے اجازت دی، عمران خان نے شروع سے ہی کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن آپ SOPs پر عمل کرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ SOPs پر عمل نہیں کریں گے تو نہ صرف آپ اپنی لائف کو رسک میں کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے ساتھ اپنے کسٹمرز کی لائف کو بھی رسک کر رہے ہیں. کسٹمر کے ساتھ ساتھ آپ اپنی فیملی کے لیے بھی ایک رسک بن جاتے ہیں. تو لہٰذا اس کو جو ہے آپ نے فالو کرنا وہ ہم سب کا فرض ہے. ہم کسی ایک بندے کی پالیسی کے اوپر وی کین ناٹ کرٹیسائز کہ بھئی یہ ہے. ہاں، بینگ وہ کہتے ہیں فادر آف دی نیشن، اس وقت جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں ان کے اور بھی بڑے کنسرنز ہیں کہ مطلب انہوں نے غریب کو بھی دیکھنا ہے کہ جی ان کی جو ہے نا فائنینشیل پوزیشن کیسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو شروع سے ہی کہا اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی کہ جی SOPs کے ساتھ کھلنے چاہیے. لیکن کچھ فیصلے ہوتے ہیں وہ ہیلتھ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے تناظر میں انیشیلی کچھ فیصلے کیے گئے ہیں تو وہ ہم سب کی بہتری کے لیے کیے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا یہ رزلٹ ہے کہ ابھی جو ہے جو موجودہ حالات ہیں ہمیں کچھ حد تک کمپیریٹیولی کور اپ لگتے ہیں اگر آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ اس کا جو ہے موازنہ کریں تو. بالکل. اور اگر آپ دوسرے صوبوں کے ساتھ بھی تھوڑا موازنہ کریں تو خیبر پختونخوا کی عوام نے تھوڑا اگر سپورٹ کیا ہے تو اس کے رزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں، کوئی بھی کویشچن پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں، پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. کچھ آپ لوگ کے کامنٹس ہیں ان کو پروگرام میں شامل کرتے، کچھ کویشچنز ہیں جو کہ آئے ہیں. اور یہ چونکہ ہمارا پروگرام تھوڑا باقی میڈیا کے چینل سے پروگرام سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، لوگ ذرا کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. عبدالرحمٰن صاحب ہیں، ذکی ہیں ہمارے ساتھ اور کہتے ہیں کہ اوکے آپ ہر دل عزیز ہیں سب کے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، شکریہ. ساجد حسین ہمارے ساتھ، لیلا شہنواز ہیں. اور ایک کویشچن جو آیا ہے جو میں دیکھ رہی تھی وہ یہ ہے، ساجد حسین کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت میں یہ ان دونوں کے سسٹمز کو بہتر بنانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل انیشیٹوز ہیں تعلیم اور صحت؟ دیکھیں، صحت کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کی پچھلے ادوار کی جو پالیسیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم لوگوں نے تقریباً پروونشل گورنمنٹ نے کافی تعداد میں جو ہے نا ڈاکٹرز کو بھرتی کیا. جی. مجھے فگرز اس وقت یاد نہیں ہے، فار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کوٹ رانگ فگرز، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ جو پچھلی دور حکومت تھی اور جو حکومتیں گزری اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری گورنمنٹ نے، جو پچھلی گورنمنٹ تھی اور اس گورنمنٹ نے ہمیشہ ہیلتھ کو پرائورٹی بنائی. ابھی اس وقت آپ دیکھیں ہر BHU کے اندر، ہر بیسک ہیلتھ یونٹس کے ہر ڈسپنسری کے اندر آپ کو کوالیفائڈ MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوا ملے گا.
تو یہ بیسیکلی اس سلو پروسیس. اگر آپ کہیں آل آف اے سڈن جو ہے ہم چیزوں کو ایک ریولوشن کے تحت جو ہے نا چینج کر دیں تو یہ پروسیس نہیں, یہ اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ پچھلے 40-50 سال کا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کو ایک دم میں آپ نے چینج کرنا, ریفارمز لانا, تو وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. اگر آپ ایجوکیشن کو بھی دیکھیں تو میں آپ کو آپ کبھی کچھ میں آپ کو سکولز کر دوں گا. یہ ہمارے ایک سابقہ ڈسٹرکٹ ممبر ہیں گلزادہ ڈسٹرکٹ میں, ان کا نام اس وجہ سے لینا چاہوں گا کہ جو ہے نا انہوں نے ایجوکیشن کے سیکٹر میں اپنی جب وہ ڈسٹرکٹ ممبر تھے انہوں نے اپنے دور میں ایک مثالی اسکولیں بنائیں. ٹھیک ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ وہ جا کے اسکولیں وزٹ کریں, آپ اس کو جو ہے نا ایک دفعہ اس کے بارے میں بتائیں کہ جی جس وقت اس سے پہلے کے حالات کیا تھے, اور پھر جب وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی پھر جو ویژن تھا اس پر وہ اسکول. اسی طرح میں آپ کو اپنی اسکولس کے بارے میں بھی, جو میری یونین کاؤنسل 14 لاہوری ہے, آپ ادھر جا کے اسکولس دیکھیں کہ ہم نے اس اسکولس کے اندر سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر فیسلٹیز دیں, مسنگ فیسلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں آپ. تو الحمدللہ ہم نے اس حد تک اپنی اسکولس کو اپنے دور میں کافی جو ہے نا سپورٹ کیا, ان کے لیے فنڈ مختص کیے, اور یہ سب ممبران نے 92 ممبران نے یہ پریکٹس اڈاپٹ کی اور اپنی اسکولوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی. گورنمنٹ ہمیشہ از ویری ڈٹرمنڈ کہ بھئی جو ہے نا ہم نے ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا ہے. آپ دیکھیں ابھی جو اسکول میں جو ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں, جو ایس ایس ٹی ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں, جو پی ایس ٹی ٹیچرز بھرتی ہو رہے ہیں, وہ بہت تعلیم یافتہ ہیں, مطلب سب ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں. نئی یوتھ آ گئی ہے, نئی جنریشن آ گئی ہے, تو آف کورس جو ہے نا دس وڈ ٹیک ٹائم. یہ 4-5 سال کا پروسیس ہے کہ جب ان سے وہ جو بچے جب پڑھیں گے وہ اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو ریزلٹس پتہ چلے گا, ان کے پرائیویٹ اسکولس کے, یہ سرکاری اسکول کے ریزلٹس آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اس میں امپروومنٹ آئی ہے. اچھا, ان کانٹیکسٹ آف کووڈ ہم نے دیکھا کہ یہ کووڈ-19 جب سے اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کے بعد سچویشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو گئی ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس بھی چینج ہو گئی ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن کلاسز پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ایک مطلب ایک ایسی چیز ہے, ہم ڈیولپڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں یہ پریکٹسز ہوتی ہیں, پاکستان میں یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آپ کو اچھا, اور پھر ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی جب ہم نے دیکھا انویسٹمنٹ ہیلتھ میں اس طرح سے نہیں ہوئی تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید پریورٹیز ڈفرینٹ ہوں, لیکن اب چونکہ یہ وائرس کی ایک ایسی سچویشن پھیل گئی کہ اب آپ کو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ اوکے یو ڈونٹ ہیو وینٹیلیٹرز, یو ڈونٹ ہیو انف میڈیسنز, یو ڈونٹ ہیو انف ڈاکٹرز. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں آگے گورنمنٹ مطلب کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کووڈ ہے یہ ایک حقیقت ہے, اور دنیا کا کوئی ملک بھی اس جیسی جو پینڈیمک ہے اس کے لیے تیار نہیں تھا. جس طریقے سے پینڈیمک کا اگر آپ کہیں نا کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور ان لوگوں نے بہت اچھا پرفارم کیا, تو میرے خیال میں یہ بالکل غلط تاثر ہے. ہر بندہ افیکٹ ہوا. اگر ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو اپنے ملک بند کرنے کی ضرورت ہوتی. لہٰذا پہلے تو اس تاثر کو ہمیں بدلنا چاہیے کہ بھئی جی ان لوگوں نے اچھے پرفارم کیا اور پاکستان نے اچھا پرفارم نہیں کیا. جو ہمارے پاس فیسلٹیز تھیں اور جو ہمارے پاس ریسورسز تھے اس کے تناظر میں سمجھتا ہوں ہماری گورنمنٹ نے ایکسیلنٹ پرفارم کیا. ٹھیک ہے. صرف اور صرف جو مین چیز یہ ہے کہ اس کو ہمیں اب اڈاپٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ ایک حقیقت ہے. جب تک اس کی کوئی کیور نہیں آتی, اس کی کوئی جو ہے نا پراپر طریقے سے ویکسین نہیں آتی, تو ہم جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ختم ہو گیا. یہ بالکل اب ہماری لائف کا ایک حصہ بن گیا فی الحال. اب تک تو ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. بالکل اس سے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں افیکٹ ہوئی ہیں, لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ اب یہ گلوبلائزیشن ہے. اگر مجھے کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ جی میں اچھا پرفارم نہیں کر سکا, اس وجہ سے نہیں کر سکا کہ بھئی میں آن لائن اسٹڈی کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا لیم ایکسکیوز ہے. کیونکہ میں اپنے بتاتا ہوں کہ جس وقت میں 2000 میں غالباً میٹرک کیا 2000 میں, تو اس وقت میں بھی انٹرنیٹ اتنا عام نہیں تھا, نہ اینڈرائڈ فونس تھی. اس وقت وہ ایک فون ملتی تھی وہ 40-50 ہزار روپے کی, ایک وہ پاکٹیل کی موبائل ہوتی تھی. اب تو پوزیشن اس طرح ہو گئی ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں دنیا ہے.
ٹھیک ہے نا, آپ کے ہاتھ میں دنیا ہے, اس کو اگر آپ پازیٹیولی استعمال کریں گے تو آپ اس سے بہت کچھ سیکھ لیں گے. لیکن اگر یو ویسٹ یور ٹائم اسپیشلی آن پلئنگ اے PUBG, تو پھر تو آپ اگر گلہ کریں کہ جی میری تعلیم افیکٹ ہو گئی ہے کووڈ کی وجہ سے, تو یہ ایک بہت لیم ایکسکیوز ہے. اس کی وجہ کہ اب گلوبلائزیشن ہے, آپ کی ہر چیز آن لائن ہے. ورنہ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آن لائن بزنس کر رہے ہیں اس کووڈ میں بھی. یہ مختلف قسم کی آپ دیکھیں جو چینلز ہیں وہ بزنسز کرتے ہیں, کوئی کپڑے سیل کر رہے ہیں, کوئی کیا آئٹم سیل کر رہے ہیں, کوئی کیا کر رہے ہیں. تو میرا خیال کہ یہ ایک دس از ناٹ این ایکسکیوز. میں سب اسٹوڈنٹس کو آپ کے اس پروگرام سے کہتا ہوں کہ یہ جی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ کی تعلیم تو میرے خیال میں معیار بہترین اور بھی بہترین ہو جانا چاہیے. کہ ایک تو آپ کا جو رجحان ہے, پہلے لوگوں کا رجحان آن لائن اسٹڈیز کی طرف نہیں تھا, وہ زیادہ تر گیمیں وغیرہ واٹس ایپ اور یہ ادھر ادھر کی چیزوں کو جو ہے نا اس کے اوپر سرفنگ کرتے تھے. لیکن اب تو کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے آن لائن اسٹڈی شروع کر دی, تو آپ جو ہے وہاں سے پڑھ کے ساتھ ہی آپ سرچ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے سرچ کی جو سکلز ہیں یہ ایک اچھا موقع ہے سب اسٹوڈنٹس کے لیے کہ آپ کی جو سرچ سکلز ہیں اس کو آپ انہینس کر سکتے ہیں ڈیورنگ آن لائن اسٹڈیز. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اور ایشو, چونکہ اس حوالے سے میں نے ایک اسپیشل پروگرام بھی کیا تھا. پشاور یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے مجھے کافی فورس کیا کہ اس حوالے سے پروگرام کریں کہ آن لائن کلاسز ہمارے لیے مشکل اس وجہ سے ہیں کہ بہت سارے ایریاز میں انٹرنیٹ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی یوز تو ہم کرتے ہیں لیکن ابھی ہم مطلب اس لیول تک پہنچے نہیں ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کی فیسلٹی زیادہ اویل کر سکیں. آپ چونکہ اب آپ کے پاس ایک عہدہ ہے, آپ کی ڈومین میں بہت ساری چیزیں ہیں, آپ فیوچر میں کچھ اس قسم کا پلان کر سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو لے کے تھوڑا سا یونین کونسل لیول پہ آپ کے جو اسکولز ہیں جس کی آپ نے بات کی ہے اس لیول پہ ٹیچرز کو ٹرین ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو نو ہاؤ ہونی چاہیے. اور دوسرا ایکسیسیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ تو ایک بڑے کانٹیکسٹ میں, وہ شاید آپ کی ڈومین میں وہ نہ آئے بات, لیکن جو آپ کی مطلب اس میں ہے دسترس میں وہ آپ کو ہے ارادہ. دیکھیں اس طرح یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. جس وقت ہم یہ اپنے اسکولز میں جس وقت یہ چینجز لا رہا تھا, جب میں بطور ضلعی ممبر, تو میں نے ادھر پرپوز کیا تھا کہ میں اپنی سب اسکولز کے اندر جو ہے نا ویژول اویئرنیس کی جو ویڈیوز ہے وہ بچوں کو دکھائی جائے. جس بابت میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اپنے اسکول کے اندر ایک ٹیلی ویژن لگائیں اور اس کے اندر جو انفارمیٹیو جو موویز ہیں, جو ایکسٹریکٹس ہیں, وہ انٹرنیٹ سے لے کر بچوں کو بتائیں. مثال کے طور پہ یہ چیز فلانے نے ایجاد کی, یہ فلانا سیاستدان ہے, یہ سائنسدان ہے, اس طرح کی چیزیں آپ انفارمیٹیو چیزیں بچوں کو بتائیں. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں جو اسٹڈی کی جو بیسک جو تھیم ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. پہلے ہم لوگ جو ہے نا بکش اسٹڈی کرتے تھے, اب وہ چیز زیادہ تر ملکوں میں جو ہے نا ختم ہے. لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل ہونی چاہیے چیزوں کو, لوگوں کو جو ہے نا ویژولس دکھاتے ہیں کہ ویژولس کی بیس پر لوگوں کی, کیونکہ وہ جو ویژولس ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں رہ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا ہم نے آلریڈی پروونشل گورنمنٹ نے KPK کی گورنمنٹ نے یہ چیز شروع کی ہوئی ہے. اگر آپ اس بابت پراپر طریقے سے آپ اس کو کور اپ کریں تو اگر آپ ہائی اسکول جائیں تو آپ کو ہر ہائی اسکول کے اندر یہ ٹیکنالوجی ملے گی. نہ صرف یہ ملے گی بلکہ آپ کو وہاں پر کمپیوٹر لیبس بھی ملیں گے. تو ہماری گورنمنٹ نے یہ چیز کے اوپر آلریڈی کام شروع کیا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کام شروع کیا ہوا ہے, بیکاز ناؤ دس از دا بیسک نیڈ آف دا اسٹوڈنٹس. جہاں تک جو انٹرنیٹ کی جو کنیکشن کا تعلق ہے, تو میرے خیال سے اس بابت جو ہے جو ہماری جو فیڈرل منسٹری ہے فواد چودھری صاحب ہیں, اس میں ایک پراپر اگر یہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں ایک ریپرزنٹیشن کریں ٹو فواد چودھری جو ہمارے فیڈرل منسٹر ہیں فار انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور آئی ایم 100% شیور کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا ٹیک اپ کریں گے کہ جن علاقوں میں بوسٹرز کا پرابلم ہے یا وہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس نہیں ہے. غالباً ابھی میں نے یہ سنا ہے کہ ہم لوگوں کا جو ہے نا, خیر اس کا مجھے پتہ نہیں زیادہ وہ نہیں ہے, مے بی میڈیا کے تھرو پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے کوئی سیٹلائٹ وغیرہ بھی جو ہے نا اس وقت کچھ اس سے بھی کچھ ہماری رول پاکستان کا ہے. تو میرے خیال سے فواد چودھری صاحب کو ایک ریپرزنٹیشن کی جا سکتی ہے سب اسٹوڈنٹس کی طرف سے کہ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے, اور وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کریں گے. وہ ہمارے بڑے انرجیٹک اور ڈٹرمنٹ ماشاء اللہ فیڈرل منسٹر ہے. جی کچھ اور
کوشچنز ہیں ان کو بھی لیتے ہیں جو کہ ریلیونٹ ہے. لیلا شہنواز لکھتی ہیں کہ مبشر صاحب, واٹ از دا ریزن دیٹ سم آف دا لاز پرٹیکولرلی ٹو سپورٹ وومین آر پینڈنگ سنس لانگ. فار ایگزامپل, ڈومیسٹک وائلنس لا از پینڈنگ سنس 15 years, more than 15 years, and what initiative have been taken for women development? I would love to hear on this. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ چونکہ ریپرزینٹیو ہیں, وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو, اس لیے اسٹارٹ میں نے کہا کہ آپ کی ڈومین میں کیا چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ان کی ڈومین میں نہ ہو, لیکن اس پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ لیلا. اس طرح ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, پروونشل گورنمنٹ نے ہمیشہ ویمن رائٹس کے اوپر جو ہے نا اس کو سپورٹ بھی کیا, اور ہم بھی کرتے ہیں. خواتین ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہمارا غالباً ایک قانون تھا جو ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس, اس میں ہماری جو پروونشل گورنمنٹ نے آلریڈی جو پروونشل اومبڈس پرسن ہیں ان کا نام ہے میڈم رخشندہ ناز, وہ یہ ادارہ اس وقت فلی آپریٹیو ہے, آپریٹ کر رہا ہے, اور کسی بھی قسم کی ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں اور اینی ایشوز ریلیٹنگ ٹو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, آپ اس ادارے کے پاس اپنی کمپلین بھی فائل کر سکتی ہیں. سیکنڈلی, ابھی یہ ادارہ جو ہے نہ صرف ایک پراپر طریقے سے اس نے کام شروع کر دیا ہے میڈم رخشندہ ناز کی سربراہی میں, بلکہ جو ہے ابھی جو مجھے ریسنٹلی اطلاع ملی ہیں کہ اس قانون کے تحت جتنی بھی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ ان کے اوپر مینڈیٹری ہے, کمپلسری ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر اس قانون کو ایک پراپر نوٹس بورڈ کے اوپر لگائیں گے, تاکہ اس کو جو نا ہر بندہ جو ہے نا پبلک جو اس ادارے میں کام کرنے والا ہے وہ اس کو پڑھ سکے, اور جو نہیں لگائے گا اس قانون کے اندر ہی اس کے خلاف جو ہے نا اس ادارے کے خلاف پینلٹی بھی ہے, ان کو فائن بھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ جو میڈم رخشندہ ناز ہیں وہ اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہی ہیں, کیونکہ میں خود اس ویمن آف ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس پر کافی جو ہے لیکچرز بھی دے چکا ہوں, تو لہٰذا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا بھی ہے, اور اس ادارے کے پاس آپ بالکل جا بھی سکتی ہیں. جو ڈومیسٹک وائلنس کا جو آپ نے بتایا قانون, تو اس کو میں ویسے تو ہمارے پاس ہیں پروویژنس ہیں پی پی سی میں, لیکن اسپیشل لا کے بارے میں جو اس موقع پر میں آپ کو جو نا میرے خیال میں بہتر طریقے سے گائیڈ نہیں کر سکوں گا, لیکن میں اس کو بالکل دیکھ لوں گا کہ اگر وہ لیجسلیشن کسی جگہ اور پینڈنگ ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے نا اس کو آگے فارورڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ جو وہ ہے خواتین پہ تشدد کا جو قانون ہے, یہ کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے. اس پہ ہم نے اور بھی بہت سارے پروگرامز کیے ہیں, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ خواتین کی حفاظت کی بات کرتی ہے, ان کی امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے, تو ان کی گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ اس قسم کے ایشوز نہ آئیں, کوئی اس قسم کے بلز جو کہ خواتین سے اور بچوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ پینڈنگ نہ ہو. عدنان خان نے ہمیں جوائن کیا, عتیق الرحمان نے جوائن کیا, حمزہ خان نے جوائن کیا, اسحاق وردک ہیں, مہر ہیں. لیلا ایک اور کویشچن کرتی ہیں, اندر کویشچن از ریلیٹڈ ٹو کو ایگزسٹنس. دیر از سو مچ ایشوز فیسڈ بائی نان مسلم. فار ایگزامپل دے ڈونٹ ہیو شمشان گھاٹ, جابس, ٹارگیٹ کلنگ ایکسیٹرا. اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈیل ود COVID-19 بٹ اسٹریٹجیز آر نیڈیڈ ٹو اویئر دا گراس روٹ لیول پیپل سو دیٹ دے کین فالو دا SOPs اینڈ لیس دا برڈن آف کیسز. اوکے, سو یہ دو ہیں. اس پہ اوپر ایک مائنورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. اگر آپ یونین کونسل کے لیول پہ لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی انٹریکشن بھی ہوتا ہوگا, جن میں کرسچنز بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, تو اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, مائنورٹی کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ جی بالکل وہ ہمارے پاکستان کا حصہ بھی ہیں, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایکول رائٹس ان کے مستحق ہیں. لیکن میری نظر میں پچھلے تقریباً 1-2 مہینے پہلے میرے خیال میں جو مائنورٹی کا ایک جو کمیشن ہے فیڈرل لیول پر وہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مائنورٹی ممبرس ہیں سارے, جو چاہے وہ جس اس پہ ہوں, ہندو سے بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, تو وہ میرے خیال میں
تشکیل ہوئی ہے. باقی بالکل یہ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا ان کے ایکول رائٹس ہیں. جی جیسے انہوں نے کہا کہ بیسک فیسلٹیز ان کو اپنے مذہبی رسومات پریکٹس کرنے. دیکھیں اٹس اے فری کنٹری. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گارنٹیز مائنورٹی رائٹس. اور اگر آپ اس کے مقابلے میں اپنے ہمسائے ملک کی طرف نظر دوڑائیں تو ادھر کس طریقے سے وائلیشن ہو رہی ہے وہ آپ اس کے خود وٹنس ہیں. بلکہ خالی ہم وٹنس نہیں ہیں, پوری دنیا وٹنس ہے. تو میرے خیال میں اٹس اے سیف کنٹری فار دا مائنورٹیز. اور دے آر فلی انجوائنگ دیئر رائٹس. وہ خود ہی اپنی عبادات کو بھی انجوائے کرتے ہیں مائنورٹیز. اور جو یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ان کے رائٹس کو گارنٹی دیتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں جو ہم نے وہ کرتارپور جو ہے نا راہداری جو ہم نے پاکستان کا جو ایک اسپیشل انیشیٹو ہے وہ کیا, تو اس سے بڑھ کر میرے خیال میں دنیا کو یا ہمارے اپنے ملک میں رہنے والوں کو بڑھ کر کوئی اور ثبوت نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے مائنورٹی رائٹس کو جو ہے نا انفورس کرنے میں ہم ان کو کس طریقے سے جو ہے نا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں مائنورٹی رائٹس. گورنمنٹ آف پاکستان کس طریقے سے ان کو جو ہے نا سیکیور کرتی ہے. ٹھیک ہے. سو اس پہ بات ہو سکتی ہے کیونکہ قوانین ہیں اور آئین میں بھی پروویژن ہے, لیکن بہت ساری ایسی پریکٹسز ہم دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کی طرف سے ہیں, وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. صابر شاہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ اوکے سو یہ کہتی ہیں کہ دیر از ڈبیٹ گوئنگ آن اباؤٹ ری اوپننگ آف اسکول, واٹ از یور اوپینین آن دس. اوکے سو ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اور کویشچن, ایک یہ کویشچن ہے, کچھ اور کویشچنس بھی لے لیتے ہیں. صبا وسیم ہمیں جوائن کری ہیں, بہت شکریہ. حضرت اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی واز ویل ان لاسٹ 5 years بٹ وائی دے اسٹرکچرڈ ان ہیلتھ ڈپارٹمنٹ از ناؤ ٹوٹلی ڈسگریسفل اینڈ دا پریزنٹ فیٹی. اوکے اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ سچ ایکٹیو ورک فار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن از انڈر اسٹریس. مینی یونیورسٹیز آف کے پی از انڈر فائنینشیل ڈیفیسٹ اینڈ دا ریزلٹ از فی ہائکس. سو اس حوالے سے بھی یہ جو 2 کویشچنز ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں, یہ اس کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو یونیورسٹی کے بابت جو ہے فی ہائکس کے بارے میں جو آپ نے بات کی, تو اس میں تو میں یہی سمجھوں گا کہ آئی تھنک ہائر ایجوکیشن جو کمیشن ہے وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور جو ان کے جو جینون کنسرنز ہیں وہی اس کو جو ہے نا مطلب جو ہے بتا سکتے ہیں. جو دوسرا کوشچن تھا ری اوپننگ آف اسکولس کے بارے میں, تو دیکھیے جی بات یہ کہ سب سے پہلے ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر پیرنٹس کہتے ہیں کہ جی اسکولز ری اوپن ہونے جائیں تو مطلب یہ ان کی بھی یہ ڈیمانڈ غلط ہے. جب تک ہمارے جو ایکسپرٹس اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب تک اس چیز کو انشور نہیں کریں گے کہ جی ان کی جو ہے نا ہیلتھ بچوں کی اس سیکشن سے سفر نہ ہو. اگر آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں دیکھیں غالباً کچھ ملکوں میں اسکولس کھل گئیں لیکن انہوں نے پھر بند کر دی. اسی وجہ سے ہی بند کر دی کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے جو ایس او پیز ہیں اس کو مینٹین نہیں کر سک رہے تھے. تو لہٰذا جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ٹائم ہے کہ بچوں کو اس وقت جو ہے نا ایک تو سمر ویکیشنز بھی ہیں, اور پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو اس ٹائم کے اوپر آپ ان کے اوپر جو ہے نا ذرا سی اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اور ان کو جو ہے نا ان کی ایک روٹین بنائیں. ان کے ساتھ جو ہے نا تھوڑی سی آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں, ان کی اسٹڈیز میں کنٹریبیوٹ کریں, ان کے ساتھ جو ہے تھوڑا ان کو آپ خود جو ہے وہ کریں. ویسے تو کافی اسکولز جو ہیں آن لائن بچوں کو جو ہے نا ایجوکیٹ کر رہی ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ تو گورنمنٹ جو پالیسی ہوگی جو گورنمنٹ آف کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی ہوگی یا پھر اسی کو فالو کرتے ہوئے ہمارے کے پی کے گورنمنٹ ہوگی, لیکن وہ سب سے پہلے دیکھیں گے کوئی ہیلتھ ہیزرڈس نہ ہوں بچوں کے لیے, پھر اس کے بعد یہ پالیسی امپلیمنٹ کرے گی. لہٰذا میرے خیال میں یہ سب سنی سنائی اس وقت باتیں ہیں, اور ایسے اس بابت اگر کوئی کانکریٹ قسم کا ڈیسیجن ہوا تو وہ سب کو انفارم کر دیا جائے گا. جی
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سید عباس علی لکھتے ہیں السلام علیکم سر, آئی ہیو کوشچن اباؤٹ لوکم اسکیم دیٹ وین انٹرویوز آف مائکرو بایولوجسٹ ول اسٹارٹ اور آفٹر کووڈ-19. یہ شاید آئی ڈونٹ نو, اس پہ آپ کو کامنٹ کر دیجیے گا, لیکن مجھے نہیں پتا, شاید آپ کو اس کے حوالے سے پتا ہو. یہ تو میرے خیال میں جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, یہ آپ انہیں سے ہی پوچھیں, لیکن اس میں بالکل اپریشیٹ کیا جائے گا جو تیمور سلیم جگڑا صاحب ہے. ہی از دا برین چائلڈ بیہائنڈ آل دس, اور میں کہتا ہوں کہ بالکل یہ اپریشیٹ کیا جا رہا بھی ہے, اس کو سراہا بھی جا رہا ہے, اور لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے دس اسکیم واز انٹروڈیوسڈ, اور اس سے کافی لوگوں کو جو ہے نا روزگار مہیا ہوا ہے. بالکل, اور دونوں طرف فائدہ ہوا ہے. ایک تو لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹرز اویلیبل ہو گئے ہیں, اور دوسرا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وائی دیر از زیرو جاب اپرچونیٹی فار مائکرو بایولوجی گریجویٹس ان خیبر پختونخوا. اس حوالے سے ہم لوگ اسپیشل کبھی پروگرام کریں گے. ویسے تیمور صاحب کے ساتھ ایک فیس بک لائیو ہوا تھا جب کووڈ کے اسٹارٹ میں, تو اس میں بھی ہم لوگوں نے زیادہ تر کویشچنز اسی حوالے سے آئے تھے, اور انہوں نے کافی زیادہ ایڈریس کیے. ناؤ اڈیز ہی از ویری بزی, تو وہ کبھی ان سے اگر ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے اسپیشل پروگرام کیا جائے گا. حضرت اللہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ IT کلاسز ان اسکولز, ڈو یو نو اباؤٹ پاور کرائسز ان بیکورڈ ایریاز لائک چارسدہ اینڈ مچ مور. اوکے, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ارمان خان بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, عیسیٰ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, شاہد جوائن کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اوکے پروگرام کافی اچھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ. وہ تمام لوگ جو کہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اگر مزید اور کویشچن جو کہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. لیلا دوبارہ سے آئی ہیں. تھینک یو مبشر صاحب فار your response, and well done Fasiha, or such a good program. It's really helpful to update the knowledge that what is happening at the level of at government level. بہت بہت شکریہ. شاہد کہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کھولنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بچوں کی جو پرورش ہے وہ گھر میں اس طرح سے ہو نہیں پا رہی. پرورش سے مراد یہ ہے کہ ایجوکیشن, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب یہ نہیں, ہاں, تو کچھ جو اسپیشلی جو سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں, وہ گھر میں اگر 8-10 بچے ہیں تو پیرنٹس پہ آٹومیٹکلی بوجھ ذرا زیادہ پڑ گیا ہے, اور وہ گھر پہ بھی ہیں تو ایک سائیکولوجیکل اور سوشل وہ اسٹریس بھی اس کے اوپر ہے. اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی بالکل, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ جی تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے, لیکن تعلیمی ادارے کھلنے سے پہلے میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈس نہ ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی بچوں کی دیکھیں اگر صحت ہوگی تو بچے تعلیم بھی کر سکیں گے. اللہ نہ کرے اگر کچھ بچے تعلیمی ادارے کھل جائیں اور خدا نہ کرے وہ اس پینڈیمک سے کوئی بھی ایک بچہ افیکٹ ہو جائے, تو پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا بالکل ایک اچھی قسم کی جو ایگزامپل نہیں ہوگی, کیونکہ بچوں کو جو ہے نا ان کی جو ہیلتھ کو انشور کرنا دیٹ از اے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ, نہ صرف بچوں کی بلکہ ایڈلٹس کی بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا اس موقع پر, کیونکہ ابھی تو ویسے بھی سمر ویکیشنز ہیں, بالکل ان کے کچھ 2-3 مہینے آلریڈی جو ہے نا افیکٹ ہوئے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جو ہے نا آپ ریورس بیک کر سکتے ہیں. آپ اگلے آنے والے سال میں جو ہے جو سمر ویکیشنز ہیں اس میں آپ جو ہے نا کچھ ایگزامس کے شیڈیول اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ بچوں کی جو اس پیریڈ میں جو ان کی اسٹڈیز افیکٹ ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ ان کو اگلے سمر ویکیشنز میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں. تھوڑے ایگزامز آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مثال طور پہ نارمل ایگزامز ہوتے ہیں, سیشن ہوتا ہے مارچ میں, تو ٹھیک ہے ہم اس سیشن کو ذرا سا جو ہے نا آگے لے جائیں 2-3, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہے کہ اس کی کوئی ویکسین آ جائے, اس کا کوئی علاج آ جائے, تاکہ جو ہماری جو روزمرہ زندگی ہے جس طریقے سے چل رہی تھی وہ جو ہے دوبارہ جو ہے نا رواں دواں ہو جائے, نارمل ہو جائے. ٹھیک ہے, لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک. یہ تو کچھ کامنٹس تھے, لیکن آپ لوگ کامنٹس کر سکتے ہیں, وہ تمام لوگ جو کہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ کو چیلنجز آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں, یا پھر اوور آل گورنمنٹ کی بات کر لیں, یا پھر آپ اپنی ڈومین کی اگر بات کر رہے ہیں, کیا کیا چیلنجز آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں جی، گورنمنٹ کو اس وقت جو ہے سوشل چیلنجز بھی ہیں، گورنمنٹ کو اس وقت اکنامیکل چیلنجز بھی ہیں، لیکن اتنے اور اسپیشلی اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ کووڈ کا ہی ہے. اس کووڈ کی وجہ سے سب امور جو ہے نا اس وقت وہ متاثر ہوئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ سب دنیا میں. بلکہ آپ اگر دیکھیں تو باہر کچھ جگہوں پر، باہر کے ملکوں میں جو ڈاؤن سائزنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. لیکن اس موقع پر جو ہماری گورنمنٹ نے جو آرڈیننس لے کر آئے، اسپیشلی کے گورنمنٹ بھی، کہ بھئی آپ نے کسی امپلائی کو ڈاؤن سائز نہیں کرنا، کسی کو آپ نے جو ہے نکالنا نہیں ہے. مطلب پیرنٹس کے لیے بھی انہوں نے یہ چیز کو غالباً اس آرڈیننس میں میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے ایڈریس کیا کہ جی بچوں کو فیسوں میں بھی آپ نے رعایت دینی ہے. تو یہ ہماری گورنمنٹ کے سامنے اس کووڈ کی وجہ سے چیلنجز ہیں. باقی جو جاب اپرچونیٹیز ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کام کر رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک یہاں پر جو رشکئی اکنامک زون ہے اس کے اوپر کام جو ہے تقریباً سٹارٹ ہوا ہے. جو اگر وہ ہمارے اس کے پی کے میں رشکئی اکنامک زون بن گیا تو آپ بلیو کریں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے جو گریجویٹس ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے لیے بے شمار اس کے اندر جو ہے نا جاب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. تو کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ بھئی یہ جو ہے ایولیوشنری پروسیس ہے، ریولوشنری نہیں ہے. ہمیں اس میں جو ہے نا ذرا سا ریفارمز جب کی بات ہم کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا اپنا دل جو ہے نا بڑا رکھنا پڑے گا. اور جو ہے یہ اس وقت جو مین جو گورنمنٹ کے چیلنجز ہیں. لیکن اس چیلنجز کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو بجٹ پیش کیا جو کے پی کے گورنمنٹ نے، وہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا. تو یہ ایک جو ہے نا ہماری گورنمنٹ کی، کے پی کے گورنمنٹ کی اچیومنٹ ہے. اس میں اپنے جو وزیر اعلیٰ ہیں محمود خان صاحب، ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں تیمور جگڑا صاحب، ان کو ہیٹس آف ٹو دیم کہ انہوں نے جو ہے نا بہت اچھا اس مشکل حالات میں ایک بہت اچھا کمپائل اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا بجٹ پیش کیا، اور کوشش یہ کی کہ مطلب لوگوں کے اوپر برڈن نہ ڈالا جائے. اور ایسا ہی ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ایک سال میں کچھ حالات جو ہے اس کووڈ کے بعد بہتر ہو جائیں گے، پھر آٹومیٹکلی اکنامیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی، اور جو ہے نا جو روزمرہ جو روٹین کا جو کام ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا. ہوپ فار دا بیسٹ. ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو. اور چیلنجز تو بہرحال ہوتے ہیں، ہر گورنمنٹ کو ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ کو اس مرتبہ سب سے بڑا چیلنج جیسے کہ آپ نے کہا کووڈ کا ہی ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ دا ورلڈ آفٹر جون ول بی اے ڈفرنٹ ورلڈ. تو ابھی اس میں ٹرینڈز، جیسے میں نے کہا کہ ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں. کچھ اور کامنٹس بھی آئے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. کچھ کویسچنز ہیں. اوکے، خان نواب نے یاد کیا ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ سر کائنڈلی اف یو ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ BRT کمپلیشن، اٹس اے ویری ہاٹ ٹاپک. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، یہ تو ہمارے پشاور کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس ایک بہت ہی ینگ انرجیٹک جو لوکل گورنمنٹ کا مشیر ہے، کامران بنگش صاحب. ٹھیک ہے. یہ ہمیں جو ہے نا بلیسنگ دی آپ سمجھ لیں کہ انڈر دی لیڈرشپ آف CM محمود خان صاحب، ہی از پرفارمنگ ونڈرفل. ابھی جو ہے آپ دیکھیں جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا جو گورننس کے ایشو کے اوپر جو ہے نا وہ کیا، اور جس طریقے سے اگر آپ دیکھیے کہ BRT کے اوپر کام جو ہے دوبارہ سٹارٹ شروع ہو گیا. بالکل اس کے اوپر میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جی کمٹمنٹس بھی ہوئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیونڈ ہیومن کنٹرول ہوتی ہیں، اور جس کو جو ہے نا میرے خیال میں نہ وہ ہمارے بس میں ہوتی ہیں، نہ کسی اور کے بس میں ہوتی ہیں. تو جو ہے نا چاہے جس جگہ سے بھی BRT کے اوپر ایشو ہوا، لیکن اگر ابھی آپ BRT، کیونکہ آپ بھی پشاور کی رہنے والی ہیں، تو اگر آپ رات کو BRT کا اب جو ہے نا ذرا پکچر دیکھیں، پچھلے لک دیکھیں، پچھلے 2-4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، اور اسپیشلی جب سے CM صاحب نے جو ہے نا اس کو اسپیشلی اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے ایز اے چیلنج، اور جو کامران بنگش صاحب ہیں انہوں نے ایز اے چیلنج اس کو لیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ پورے ٹریک کی لک چینج ہو گئی ہے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ تو اس کے اوپر اب جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا. دیکھیں سوشل میڈیا اب کسی سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا کچھ لوگ اس کے اوپر جو گاڑیاں چلا رہے ہیں اور اس کو بتا رہے ہیں کہ جی دس از دا تھنگ، اور یہ بھی جو ہے نا ٹریک اسٹارٹ ہو رہا ہے.
اور سب جو اسٹیشنز ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہیں. اگر تھوڑا بہت مائنر جو رہتی ہے یا تھوڑے بہت آپریشنس کے اوپر جو پروسیس میں دیکھیں, جب کسی چیز کو آپ آپریشن اسٹارٹ کرتے تو ٹیکس ٹائم. جو اگر کچھ چیز ہو سکتی ہے بالکل پروجیکٹ میں انسان ہے, کوئی چیز آگے پیچھے اس لحاظ سے کہ آپ کی جو ہے نا کچھ پلاننگ میں تھوڑی بہت جو چیز آپ کو پہلے کرنی چاہیے تھی وہ آپ نے بعد میں کر دی ہے, جو بعد میں کرنی چاہیے تو پہلے کر دی, یہ ہر پروجیکٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ اگر آپ دیکھیں نا تو اس میں یہ رسک فیکٹر از آلویز دیئر, وہ رکھتے ہیں کوئی بھی پروجیکٹ بناتے وقت. تو مطلب یہ تو پھر ایک اپنی نوعیت کا بڑا پروجیکٹ ہے. اور اس میں جو ہے نا جو ہمارے جو مشیر ہیں وہ اس وقت بہت ڈٹرمنٹ ہو کے کام کر رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگلے آنے والے کچھ ٹائم پیریڈ پشاور کے لوگوں کو خوشخبری ملے گی, اور یہ لوگ جو ہے نا اس کو جو ہے نا بی آر ٹی کو لٹرل معنوں میں, کیونکہ یہ صرف جو ہے نا ایک بی آر ٹی نہیں ہے, آپ اس بی آر ٹی کے ساتھ دیکھیں گے جو جاب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو پشاور کے لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, تو یہ تو اس کا تو ریزلٹس دیکھیں, ہر چیز کے ریزلٹس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ صرف ایک بسیں چلانا نہیں ہے, بسوں کے ساتھ ڈرائیور جس کے ساتھ جو جاب اپرچونیٹیز آئیں گی, اس کے ایک پورا آپریشنز ہے اس کا, تو میرے خیال میں یہ اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. بالکل تھوڑا اس کے لیے ہمیں ویٹ اور بھی کرنا پڑے گا ہو سکے. آئی کین ناٹ گیو دا ٹائم بیکاز آئی ایم ناٹ دا اتھارٹی. تو لیکن یہ ہے کہ بس یہ آپ خوش قسمتی سمجھیں کہ جی کامران بنگت صاحب اس کو فل ڈٹرمنٹ طریقے سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے. ٹھیک ہے, ویسے ہم لوگوں نے کافی زیادہ انتظار کیا ہے اور ہم نے اس میں کافی نقصان بھی اٹھایا ہے, چونکہ ایک تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ تھا کہ جیسے ہی اسٹارٹ ہوئی ساری گرین بیلٹس ختم کر دی گئیں. تو جو پشاور کو کہا جاتا تھا پھولوں کا شہر, تو وہ ایک لک اس میں کافی ٹائم تک مسنگ تھی. بہت سارے لوگوں کو رش کا ایشو ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی لوگ جاتے تھے, کافی زیادہ وہ کرنا پڑا, تکلیفیں اٹھانی پڑی. لیکن تکلیف کے بعد راحت آتی ہے, شاید اسی امید پہ ہم لوگ. اس پہ میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا گرین بیلٹ پر. دیکھیں یہ اصل میں لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ جی گرین بیلٹ ختم ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, گرین بیلٹ اگر کسی جگہ سے ڈسمینٹل کی گئی ہے تو اس کو دوسری جگہ پر جا کر ایڈجسٹ کیا گیا ہے. یہ آج کل نئی ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ موٹر وے کے پاس جا کر دیکھیں نا, موٹر وے سے جب آپ اترتے ہیں تو کچھ ایسے اسپاٹس تھے جو ادھر سے ہٹائے گئے, تو وہ آپ الٹرنیٹیولی اس کو جو ہے نا وہاں پر جو ہے نا دوبارہ ان کو لگایا گیا. تو یہ میرے خیال میں یہ لوگوں میں جو ہے نا ایک ہوا. اگر آپ گرین بیلٹ دیکھیں تو جی ٹی روڈ کی لیفٹ سائڈ پہ بھی گرین بیلٹ ہے. اگر آپ دیکھیں جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ گرین بیلٹ ابھی بھی چل رہی ہے, رائٹ سائڈ پہ جو بیلٹ ہے اس کو وہ, لیکن اس کے الٹرنیٹیولی جو ہے نا وہ بھی کیا ہی. دیکھیں یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جس جگہ پر آپ نے جو ہے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, تو اگر آپ گھر بھی بناتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں چمن ہے, آپ کا گھر پرانا ہے, تو جب آپ گھر توڑتے ہیں تو اس چمن کو آپ نے ہٹانا پڑتا ہے, لیکن آپ پھر دوبارہ لگاتے ہیں. تو اسی طرح یہی ہمارا بھی گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ تھا, کیونکہ ویژن عمران خان کا ویژن از ویری کلیئر. اور یہی دیکھے کہ وہ بورن چیلنج تھا جس میں جو نا وہ غالباً یہی تھا, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ جس میں وہ جو انوائرمنٹ کے اوپر تھا کہ بھئی درخت لگانے ہیں. تو وہ جی, تو وہ دیکھیں جو نا سب جگہوں پر لگے بھی, وہ پوری دنیا نے اپریشیٹ بھی کیا. تو بالکل یہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں ایسے مخالفین جو یہ پروپیگنڈس کرتے ہیں, اور یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے, پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پروپیگنڈس کرنا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو خود ریسرچ کرنی چاہیے. اچھا, ایک اس میں تھوڑا سا اس میں آئی ڈونٹ نو آپ کی وہ اس میں ہے یا نہیں ہے. گرین بیلٹ کی بات ہوتی ہے جب کبھی بھی خوبصورت بنانے کی شہروں کو بات ہوتی ہے, تو جو انٹیریئر سٹی کے باہر کے علاقے ہیں بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں, کینٹونمنٹس بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن انٹیریئر سٹی اگر آپ ابھی شبہ بازار جائیں, اس کی کوئی دو کہ وہ ہسٹوریکلی بڑی ایک مطلب نام رکھتا ہے. نمک منڈی, ہمارے باہر سے فرینڈز آتے ہیں باہر کے ممالک سے, اسپیشلی ہمیں کہتے ہیں نمک منڈی ہمیں لے کے جاؤ. جب لے کے جاؤ تو ہمیں ایک طرح سے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ کوئی بیوٹیفیکیشن پہ کام نہیں ہوا, روڈز اسی طرح سے خراب, مطلب کوئی اس حوالے سے. تو انٹیریئر سٹی کے حوالے سے کیوں مطلب اتنا اگنور کیا جاتا ہے اس کو؟ میں اس بابت بھی آپ کے نوٹس کریکٹ کرتا ہوں. اس طرح ہے کہ اگر آپ جائیں فوڈ
فوڈ اسٹریٹ کون سی والی؟ فوڈ اسٹریٹ جو نمک منڈی والی نمک منڈی والی فوڈ اسٹریٹ جائیں جہاں پہ خیبر چرسی تکہ ہے اس کے بیک پر آپ جائیں, وہ آپ نے جگہ دیکھی ہوگی, وہ کورٹ یارڈ. پھر آپ ذرا اوپر چلے جائیں, اوپر سیڑھیوں سے ہی چلے جائیں تو اوپر آپ دیکھیں کہ ہم نے جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, جب ہمارا ٹینیور تھا, آئی واز دا چیئرمین آف دیٹ فوڈ اسٹریٹ کمیٹی کی ڈیولپمنٹ میں, اور وہ ہم نے بڑے پیار سے بنایا. وہاں پہ جو ہے نا وہ بہترین کورٹ یارڈ ہے, اوپر آپ جائیں, اوپر بہترین ماحول ادھر ہم نے بنایا ہوا, ٹھیک ہے. ادھر جو ہے نا لوگوں کو ہم نے کہا کہ آپ آئیں ادھر آ کے جو ہے نا اب انجوائے کریں اس جگہ کا. اب اس کے اپوزٹ بھی اگر آپ دیکھیں وہاں پہ ایک پرابلم ہے کار پارکنگ کا. میں یہ کہہ رہی تھی کہ لوگ تو آئیں لیکن لوگ کیسے آئیں؟ اب اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں ایک پلازا بن رہا ہے. یہ پلازا بھی ہم نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے اپنے ٹینیور میں ہم نے اس کا بھی انیشیٹو لیا. ہمارے ڈسٹرکٹ ناظم تھے عاصم خان صاحب, انہوں نے اس کا انیشیٹو لیا اور یہ پارکنگ پلازا بن رہا ہے, فرسٹ ایور پارکنگ پلازا آف دی KPK کی جو پارکنگ پلازا بنا ہے. اس میں آپ جا کے اسپیشل پروگرام کریں. دیکھیں آپ بھی پشاور کے ہیں, ہم بھی پشاور کے ہیں, آپ جا کر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی پشاور میں اس وقت یہ چیز ہو رہی ہے. یہ پارکنگ پلازا جس کو بھی لک آفٹر کر رہے ہیں کامران بنگل صاحب, تو یہ ایک بڑا بہترین پارکنگ پلازے کا پروجیکٹ ہے. اس کے اندر جو ہے 300-350 گاڑیوں کی پارکنگ ہے. وہاں پر صرف مقصد یہ تھا کہ ہم نے فوڈ اسٹریٹ بنا دی تو لوگ آئیں تو وہاں پہ گاڑی پارک کریں. تو اب یہ جو وہاں پر پارکنگ کا جو ایشو ہے وہ چیز جو ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. روڈز بھی بہت زیادہ لائک کنجسٹڈ بھی ہیں, چونکہ اگر ہم صرف نمک منڈی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ میڈیسن کا بھی ایک بہت دیکھیں جی دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے نا ان کو ایک رولز ریگولیشنز تو دے سکتے ہیں, لیکن جو رائٹ ٹو ہیو اے بزنس, ٹھیک ہے نا, جو فیئر ٹریڈ یا بزنس, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میں کسی کو اس کی دکان سے نکال نہیں سکتا, لیکن میں اس کے اوپر انکروچمنٹ وہ کریں میں انفورسمنٹ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. انفورسمنٹ کی حد تک جو ہے نا میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آپ یہ قانون کے خلاف کر رہے ہیں. اس بابت جو ہمارے TMA روز بروز جو ہے نا ٹاؤن 1 کی جو TMA اسٹاف ہے وہ ہر آئے روز جو ہے نا آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا انکروچمنٹ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لیتی ہے. اور آپ کو یاد ہو کہ ایک بہت بڑی انکروچمنٹ ڈرائیو شروع ہوئی تھی پشاور میں, جس میں پورا پشاور جو ہے کھل گیا. لیکن میری اپنی عوام سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں پشاور ہمارا ہے, ہم اس کو بطور اپنا گھر سمجھ کے جو ہے نا, جس طرح ہم گھر میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں نا, تو یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس کا بھی خیال رکھیں. اگر ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیں گے تو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ فرام اینی بڈی کہ وہ اس کو جو ہے نا اس کا خیال رکھے. ہم نے اپنی جگہ کا خود اس کو جو خیال رکھنا ہے, پشاور کا خیال رکھنا ہے. ہمارے اندر پشاور میں جی گورگٹری آپ دیکھ لیں, اس کے اوپر کام آلریڈی شروع ہوا ہے. اگر آپ کبھی جائیں تو ابھی اس میں ریسنٹلی دوبارہ کام شروع ہوا ہے, اس میں جو بیوٹیفیکیشن کا کام شروع. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پشاور جو ہے نا, جو سٹی پشاور ہے بیکاز اٹس اے ہیریٹیج, اور ہیریٹیج کو جو ہے نا اس کو پرزرو کرنا, یہ تو جو ہے نا وہ قوموں کی جو ہے نا ایکچولی ثقافت تھی یا ان کا جو اثاثہ یہی ہے کہ بھئی اپنی ہیریٹیج کو پرزرو کرے. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی یہ جو چیز ہے اس کو آپ بلکہ ایک اور ضروری بات کہ پشاور کی سطح پر ایک ریوائول کمیٹی بن گئی ہے کہ جو پشاور کے جو ایسے جو مقامات ہیں جن کو واپس اپنی اصل حالت میں لے کر آنا ہے, اس کے اوپر کام شروع گئے. جس کی آپ نے کڑی دیکھی ہوگی غالباً شاہی باغ کے اندر جو یہ ادھر ہے دلزاگ روڈ پر, اس کے اندر بھی کچھ کام جو ہے نا آلریڈی شروع ہوا ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ آہستہ آہستہ چیزیں واپس اپنے اصل حالت میں آ جائیں گے. پشاور کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو ثقافت ہے, اس کا جو ایک کلچر ہے, اس کی جو ہیریٹیج ہیں وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے. بالکل, ہیریٹیج کی آپ نے بات کی, گورگٹری کی آپ نے بات کی, تو یہ ایسی جگہ ہیں کہ جس سے ہم لوگ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں. ہیریٹیج ٹریل سٹارٹ کی, بہت خوبصورتی سے بنائی گئی, بہت وہاں پہ موویز بھی ریکارڈ ہوئیں, ڈراماز, اور بہت زیادہ اس کو ہم لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا, کافی پروگرامز ہم لوگوں نے کیا اس پہ. وہاں پہ ابھی بھی اسٹل ٹریفک کا وہی
ایشو ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو, یہ اس پہ بھی آپ بات کر لیجیے گا کہ کس قسم کا مطلب مٹیریل یوز کیا جاتا ہے کہ وہ تھوڑے سے استعمال کے بعد سڑکیں دوبارہ سے اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں. جو گورگٹری کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اس کو میں کئی سالوں سے دیکھ رہی ہوں کہ وہ مطلب زیر تعمیر ہے اور وہ بیوٹیفیکیشن کا کام ہو رہا ہے. تو آئی ڈونٹ نو یہ اتنا لمبا عرصہ کیوں لگتا ہے اتنے مطلب یہ کنسٹرکشن کے کاموں میں. دیکھیں ہم لوگ تو چیز یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام جب ہم گھر میں ٹھیکیدار بلاتے ہیں نا تو اس کو تو ہم پیسے دیتے ہیں تو وہ ہمارا کام شروع کر دیتا ہے. لیکن گورنمنٹ کا ہمیشہ بھی جب کوئی پروجیکٹ بنتا ہے نا تو اس کے اندر اس کے کچھ پروسیس ہوتے ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں, اور ان پروسیس کے بغیر جو ہے نا فالو کیے بغیر کوئی کام بھی نہیں کیا جا سکتا. جب ہیوج اماؤنٹ انوالو ہو جائے نا, کیونکہ اس پبلک منی, تو پبلک منی کی جو خیال رکھنا وہ بھی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب پروجیکٹ ایک بنے یا کوئی بھی چیز بنے تو وہ جو ہے نا مطلب صحیح معنوں میں ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو ہے نا بنے. تو یہ لہٰذا یہ تھوڑے بہت ایشوز آتے ہیں. جہاں تک ہیریٹیج ٹریل کا تعلق, تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بڑے خوبصورت, ایک بہت خوبصورت اسپاٹ بھی ہے. بلکہ گھنٹہ گھر جو ہے نا ہماری ایک ہیریٹیج کی جو جگہ ہے پوری, بلکہ پاکستان کی پوری دنیا میں جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو مونیومنٹ کو جو ہے نا پہچانا جاتا ہے. تو کچھ میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیوک سینس از ویری امپورٹنٹ. ہر چیز کے لیے آپ گورنمنٹ کو قصوروار نہیں کر سکتے, لیکن یہ ٹریفک وہ بحال رکھنا اور یہ چیزیں وہ جہاں تک میری نالج ہے کہ وہاں پر جو ہے اگر کوئی تاجر تنظیمیں ہوں یا ان کی کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو لوگوں کے بزنس کے حوالے سے, تو اس میں ہو سکے کہ ابھی میں آئی ایم ناٹ شیور اس کے بارے میں کہ وہاں پر جو ہے آیا ٹریفک اس وقت چل رہی ہے یا نہیں اسٹاپ ہے. لیکن میری جو نالج ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ وہاں پر آلریڈی آس پاس کار پارکنگز ہیں, تو لوگ وہاں پر کار پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو پھر وہاں پر جو ہے نا بازاروں میں جاتے ہیں. تو ابھی جو موجودہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں مجھے یہ نہیں پتہ, لیکن اگر اس پروگرام میں یہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا جو حضرات سن رہے ہوں گے تو کوئی ایسے اگر لوکل گورنمنٹ سے کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے نا ایکشن لیں گے بالکل اس کے اوپر. ٹھیک ہے, کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر وہ خوبصورت جگہ جو پشاور کی مطلب پشاور کی خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ لوگ آئیں تو کہیں کہ ہاں یہ پشاور ہے. اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے کیا بھی ہے بہت. گورگٹری کے حوالے سے ہی ایک چیز پہ میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گی گورنمنٹ کو آپ کے توسط سے, کہ جو مندر تھا وہاں پہ وہ کافی ٹائم بعد جو ہے وہ پچھلی صوبائی جو حکومت ہے PTI کی انہوں نے کھولا تھا, اور وہ جو ہماری مائنورٹیز ہیں وہ ان کے مطلب خوشی کی انتہا نہیں تھی. وہ جو گورگٹری کے اندر پارک ہے, پارک کے اندر ہی جو ہے نا وہ ایک مندر تھا جو کافی عرصے سے بند تھا, اور پھر وہ گورنمنٹ نے کھولا اور اس پہ کرٹیسزم بھی بہت ہوا, لیکن یہ کہ وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا گورنمنٹ کا, یہ دکھانے کے لیے کہ مائنورٹیز ہمارے ساتھ ہی ہیں. اوکے, سو کچھ اور کویسچنز ہیں اس سے پہلے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو جائے, اس کو پروگرام میں شامل کرتی ہوں. لیلا کہتی ہیں کہ پلیز کنڈکٹ اے سروے اینڈ کنسلٹیشنز ود various stakeholders in Khyber Pakhtunkhwa to develop some good strategies to cover the blockage of education. Just a suggestion. Okay. اس کے علاوہ علی خان نے بھی ہمیں جوائن کیا, اکرام نے بھی جوائن کیا. سید عباس کہتے ہیں کہ سر واٹ از دا پروگرس ان اہم عامر تہکالی ایشو. آئی ڈونٹ نو یہ اس کے اوپر آپ کامنٹ کر سکیں گے یا نہیں, لیکن دانش PTI کہتے ہیں نائس, شکریہ. زویا کہتے ہیں کہ کشمیر میں ایک بچہ اپنے شہید باپ نہیں تھا, وہ نانا تھا, کہ پیٹھ پر بیٹھ کر دنیا کو ہلا کر اس نے رکھ دیا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کا جو سٹانس ہے اس پہ کشمیر کے ایشو پہ, اس حوالے سے اگر شارٹ بات. دیکھیے جی, میں بطور ایک انسان بھی کہوں گا کہ وہ دیٹ از ویری ہارٹ رینچنگ پکچر. وہ صبح میں نے دیکھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے طور پر, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ کشمیر کا مقدمہ دنیا میں لڑے ہیں اور بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں UN میں جو انہوں نے اسپیچ ڈلیور کی, انہوں نے اسٹریٹ اوے دنیا کو بتا دیا کہ جی یہ جو ہے نا آپ لوگ اس جگہ پر غلط ہیں. اور جو ہے میرے خیال میں کہ اب بھی ہمارے لوگوں کو یہ جو لاک ڈاؤن ہوئے نا دنیا میں,
تو اگر اب بھی یہ جو ہمارے باقی جو دنیا کے لیڈرز ہیں اس چیز کو نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزادی جو ہے نا کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اس لاک ڈاؤن سے ہی میرے خیال میں لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جی آپ گھروں میں 14 دن تک نہیں رہ سکتے. تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ تو کتنے عرصے سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ ایک جو ہے نا بالکل جیل جیسی ریاست کے اندر جہاں پہ جو ہے نا جبراً ان کو رکھا گیا ہے, جہاں پہ جو ہماری جو انڈین آرم فورسز کی بروٹیلٹی, ان کے ظلم وہ سہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا اس تصویر کو ہی دیکھ کے اس دنیا کو جو ہے نا اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے اور اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے, چاہے یو این اسمبلی ہو, چاہے سینکشنز ہوں آن دی اسٹیٹ, انڈین اسٹیٹ. اس قسم کے میئرز ان کو لینے چاہیے دنیا کو. بزنس کاروبار سب کے ہوتے رہیں گے, لیکن جو انسانیت ہے نا وہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر یہ جو دنیا والے انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں تو میرے خیال میں انہوں نے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس, تو ایکشنز کر کے بتانا ہوں گے ان کے لیے, کشمیریوں کے لیے. اور ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا حصہ رہے گا, اور انشاءاللہ کشمیری عوام بہت جلد اپنی آزادی جو ہے اس کا جشن منائیں گے پاکستانیوں کے ساتھ انشاءاللہ. آخر میں صرف ایک کوشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نو ڈاؤٹ ڈیلیور کر رہی ہے. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی تھیں. عمران خان کی اسپیچز اور مطلب ہم خود بھی چونکہ ان کو فالو کرتے تھے اور ان کے جو جتنے بھی دعوے تھے وہ سارے ہم لوگوں نے سنے تھے, اس وجہ سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہائی تھیں. تو اب ذرا سی بھی چونک ہوتی ہے کہیں پہ تو کرٹیسزم بہت زیادہ آتا ہے. اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اینڈ پہ کچھ ایسی اویئرنیس کیمپینز میں کمی ہے کہ لوگوں کو ایز سچ ڈیلیور نہیں کیا جا رہا جو آپ لوگ کے انیشیٹوز ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے جی. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا جو ٹول ہے آج کل اس کو پازیٹیولی بھی لوگ استعمال کریں, نیگیٹیولی بھی استعمال کریں. ہاں یہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرے ایک پرسنل اوپینین ہے کہ بالکل ہو سکے ہماری جو انیشیٹوز ہیں, ہماری بات پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا مفید نہ ہو, ہمارا ٹھیک نہ ہو. جس طرح دیکھیں میں نے یہ آپ کو کچھ قوانین بتائے تو میرے خیال میں کہ بڑے لوگوں کو ان قوانین کے بارے میں نہیں پتہ. گڈ گورننس کے یہ قوانین ہیں جو پورے کے پی کے پر ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ. تو یہ میں آپ کے ساتھ بالکل ایگری اس حد تک کر سکتا ہوں, جو میرا پرسنل اوپینین ہے کہ جو ہے ہو سکے ہم لوگ یہ انیشیٹو صحیح طریقے سے عوام کو بتا نہیں پا رہے. لیکن جو سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ نیگیٹیولی بھی استعمال ہو سکتا ہے, پازیٹیولی بھی استعمال ہو سکتا ہے. اگر پی ٹی آئی کے کسی اچھے کام کو بھی نیگیٹیولی پیش کرنا چاہیں تو وہ جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں. جو مخالفین ہیں وہ اس کو ہر طریقے سے کر سکتے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیر از اے ول. جب آپ کی ول ہو تو آپ جو ہے کام سلو کرتے. وہ آپ نے وہ کچھوے اور خرگوش والی تو آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے نا, تو مطلب یہ کہ آپ جو ہے ریفارمز کا جو عمل ہے وہ سلو پروسیس ہے. آپ سلو گریجولی آپ کر رہے ہیں, باقی کسی کی آسرائیوں پہ نہیں جانا چاہیے. یہ اگر ہم جو یوتھ ہے یا ہم لوگ جو پی ٹی آئی کے جو ووٹ بینک ہیں یا جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جب ووٹ دیا تو پچھلے لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیا. ٹھیک ہے کہ بھئی نہیں, ان لوگوں نے تو ہاؤ وڈ یو ایکسپیکٹ کہ بھئی اگر دوبارہ وہ لوگ آئیں گے تو وہ لوگ جو ہے نا ہمیں ڈیلیور کریں گے, کیونکہ وہ تو 30 سال تک اس ملک پر حکومت کر کے چلے گئے ہیں. انہوں نے تو انسٹیٹیوشنز کا بیڑا غرق کر دیا. اب ان انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ جو ہے 5 ایئرس کے ٹرم تک وی آل ہیو ٹو ویٹ. ہمیں اس کو جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے. دیکھیں یہ بجٹ پاس ہوا, کتنا ماشاءاللہ اسموتھلی انہوں نے کتنا واویلا اٹھایا. دیکھیں یہ سب
سوشل میڈیا پہ ان کے بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو جو ہے نا ساری نگیٹو امیج کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کو پازیٹیولی لینا چاہیے, اس سے ہمیں پازیٹیو اویئرنیس دینی چاہیے. جو ہماری گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں, میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے روز بروز انیشیٹوز ہیں, ہمیں فضول کمنٹس یا ان کے کسی کمنٹس کا جواب دینے, رپلائی دینے کی بجائے ہمیں اپنے پازیٹیو انیشیٹوز کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور ان کو پروموٹ کرنے کی ساتھ ثبوت کے ساتھ پروموٹ کرنا چاہیے. ہم خالی لفظی بات نہیں کرتے. یہ جو میں نے آپ کو قوانین بتائے, یہ میرے پاس ثبوت ہے سارے. میں آپ کو یہ ثبوت بتا رہا ہوں کہ جی یہ قوانین پروونشل گورنمنٹ نے گڈ گورننس کے لیے کیا. مجھے بتا دے, پنجاب گورنمنٹ بتا دے جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے, تو بات یہ کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کی ایک سسٹم ہونا چاہیے, اور وہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. جب وہ سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر آپ کا جو روڈ ہے, جو اب 20 سالوں میں یا آپ کی ٹرین بنتی ہے یا آپ کی بی آر ٹی بنتی ہے, تو اگر وہ آپ جب اس کی کنسٹرکشن کریں گے تو اس کی سسٹینیبلٹی 40 سال تک ہوگی. اگر آپ کا سسٹم نہیں ہوگا تو آپ کی وہ چیز بنائی ہوئی کہ سسٹینیبلٹی 10 سال ہوگی, 5 سال ہوگی. تو مطلب ہر چیز کا ایک اپنا انسٹیٹیوشنل ریفارمز از ویری امپورٹنٹ. تو اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے, وہ لگی ہوئی ہے, ڈٹرمنٹ لگی ہوئی ہے. اور میں نے باقی آپ کو ان کے بتا دی. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو ہے نا, مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ میرے ساتھ 4 گھنٹے کا پروگرام کرو تو میں آپ کو سب گنوا سکتا ہوں, وہ سارے چیزیں ان کے انیشیٹوز گورنمنٹ کے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو بھی کہتا ہوں, اور جو ووٹرز بھی ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ آپ نے بالکل نہیں ہارنی. جس طرح ہمارے لیڈر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی, آپ نے ہمت نہیں ہارنی, گھبرانا نہیں ہے. تو واقعی بالکل گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں واپس بیک ٹو ٹریک ہو جائیں گی, لیکن ٹائم لگے. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے یا 5 سال پورے نہیں کرے گی. یہ مطلب وہ خبریں جو ہم سوشل میڈیا پہ اور نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں. فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں؟ آپ کو تو چونکہ آپ یونین کونسل کے لیول پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ لوگ ابھی بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں یا پھر زیادہ ایسے ہیں جو ناراض ہیں, ان کو کس طرح سے منایا جائے گا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کووڈ ختم ہو جائے تو آگے بلدیات کا الیکشن آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو رزلٹس پتہ چل جائیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر عوام کو ایک دفعہ پھر چانس دیا جائے گا کہ آپ اپنے منتخب لیے نمائندے منتخب کریں. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کسی سے چھپتی نہیں ہیں. گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آئے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم اکثریت سے انشاءاللہ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن بھی ہم سویپ کریں گے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پچھلے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز میں, پچھلی لوکل گورنمنٹ میں ان کی پرفارمنس دیکھی تھی. لوکل گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا, گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسائل حل ہوئے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دوبارہ لوکل گورنمنٹ آئے گی تو ان کے جو مسائل ہیں گراس روٹ لیول پر حل ہوں گے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جی میں کیا سمجھتا ہوں, تو وہ تو آپ کے سامنے لوکل گورنمنٹ کے ریزلٹس ہی سب کچھ آپ کو بتا دیں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ابھی جو نیا بجٹ پاس ہوا ہے, ابھی بھی کام شروع ہو جائے گا. آپ کو ابھی بھی کچھ عرصے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا پشاور کے اندر جی کیا کیا کام شروع ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں کسی سے چھپی نہیں ہے. اے ڈی پی آ گئی ہے, اے ڈی پی کے اندر اتنا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کی اپنی بھی ریسرچ ہے, جرنلسٹ کی ریسرچ ہے, چینلز والوں کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, صرف میں نے آپ کو کہا ہو سکے, یہ میرے پرسنل اوپینین ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے, یا عوام کو ہم بتا نہیں رہے کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ یہ بھی چیزیں حل ہو جائیں گی. تو میری پی ٹی آئی کے ورکر سے گزارش ہے, ووٹر سے گزارش ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے جو پازیٹیو امیج ہے, پازیٹیو چیزیں ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ابھی جو اے ڈی پی آئی ہے, اے ڈی پی چونکہ اٹس رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان, بھائی اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ. آپ اس کو شیئر کریں, لوگوں کو دکھائیں کہ جی یہ پشاور کے اندر یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, کے پی کے اندر یہ پروجیکٹس ہیں, اس مد میں یہ پیسہ مختص کیا ہے. پھر ہمارے جو اضلاع بھی ہم میں نئے اضلاع بنے ہیں, ان کی ترقی بہت ضروری ہے, ان کے لیے جو پروجیکٹس کیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس چینج کو ود ان few months, within a year آپ خود محسوس کریں گے. ٹھیک ہے,
थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला। आई नो यू आर वेरी बिजी पर्सन, लेकिन आप आए, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा सिर्फ एक एडिशन करना चाहूँगी आखिर में, जो इन्होंने कहा कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव मैं समझती हूँ वो ये है कि जब कभी भी हुकूमत तक आवाम की बात पहुँचती है तो तब टू वे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है प्रोसेस। आप अगर किसी भी हवाले से, किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से कोई क्वेरीज़ हैं, कोई शिकायत लगाना चाहते हैं आप, तो सिटीजन्स पोर्टल जो है वो ऐप आपके पास मौजूद है, और आपकी जो कंप्लेंट है वो कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है विद इन नो टाइम, और फिर उसके ऊपर अमल भी किया जाता है। मैंने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया, 2-3 कंप्लेंट्स मैंने की हैं और वो जो है उस पर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो गई हैं। सो जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, क्रिटिसिज्म भी साथ साथ करेंगे ताकि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद डिलीवर कर सके, और जो अच्छे इनिशिएटिव्स हैं उनको हम लोग अवेल भी करेंगे, जो हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, होप सो आप लोग को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक और मेहमान जो है वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद होंगे। तब तक आप लोगों ने हमारे पेज को फॉलो करते रहना है, स्ट्रीमिंग को शेयर करना है, ताकि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं वो भी तमाम लोगों तक पहुँच जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए फसीहा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू जी, हो गया।